أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ ہے ایک، وہ ہے بے نیاز. اللہ ہے بے نیاز، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. نہ اس نے جنا کسی کو، نہ وہ جنا گیا کسی سے، نہ پیدا ہوا کسی سے، اور نہیں ہوگا اس کے لیے برابری کا کوئی. ابھی تو سورۃ الاخلاص ہے نا. اب اس کے اندر جو اس کو لے کر ہی جو بات کنٹینجنسی کی آتی ہے کہ ہر شے جو ہے اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. اس کو سمجھے کہ جیسے ٹیبل کو لکڑی کی، لکڑی کو پیڑ کی، پیڑ کو مٹی کی، مٹی کو زمین کی ضرورت ہے. ان سب کو کس کی ضرورت؟ ان کو سب کو اللہ کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں مسبب الاسباب. لیکن کوشچن یہ آ جاتا ہے کہ آپ یہاں پہ رک کیوں جاتے ہیں؟ تو رک اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہم دنیا کی ساری چیزوں کو سمجھنے میں ایسے ہی رکتے ہیں. ہم جب پلانٹس کو پڑھنے جاتے ہیں تو ہم سیلس پہ رک جاتے ہیں. سیلس کو بھی پڑھیں گے تو اور نیچے کیمسٹری میں چلے جائیں گے. آپ کیمسٹری کو پڑھنے جاتے ہیں، ایٹمس بھی رک جاتے ہیں. ایٹمس کو بھی ہم آگے جاتے ہیں تو پروٹون نیوٹرون تک پہنچ جاتے ہیں، نیوکلیو فزکس میں جاتے ہیں تو رکتے ہیں. یہ اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ جو ہے بے تکا ہے. یہ منطقی ہے، اور منطق کی لمٹ ہی ہوتی ہے کہ کسی جگہ جا کے آپ رک جاتے ہیں کہ بھائی اس کے بعد اس سے آگے جا کے ہمارے پاس ہماری منطق، ہم اس چیز کو وہ نہیں کر سکتے. تو لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. پوری دنیا کے لوگ ساری چیزوں میں عمل کرتے ہیں اسی کے ذریعے. جیسے پہلے کیمسٹری چلتی تھی تو یا اس کے ذریعے پرانے زمانے میں جو مکان بنتے تھے تو وہ دکان بنتی تھی، یہ چیزیں کرتی تھی، تو ان کو غیر منطقی یہ بے تکا نہیں کہا گیا. لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے اس میں جب سب سے کہا جاتا ہے کہ ہم سب کو کس نے بنایا، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ تو جو ہے یہاں پر آپ رک کیوں گئے. تو یہ آپ کی منطقی فیلسی ایسے کہتے ہیں، لاجک. یہ لاجک کی ایک لمٹ ہے. ہاں اب یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں، مشاہدے آتے ہیں. اللہ رب العزت نے مشاہدے اپنے جو ہے علاماتوں کے کرائے ہیں. پھر جو ہے اس نے ان لوگوں کو جن کو تم نے دیکھ لیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مشاہدے کرائے ہیں. یہ دیگر چیزیں. لیکن بات اگر خالص منطق کی ہے تو یہ منطقی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے ساری چیزوں کا مسبب الاسباب. اور دنیا کی تمام اسٹڈیز بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اور ان سب میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ اس پوائنٹ پہ کہتے ہیں کہ ہائی اینڈ میں ایکسپلینیشن نہیں ہے. جیسے زیرو سے ڈیفائن آپ میتھمیٹکس میں کسی چیز کو زیرو سے ڈویژن کو ڈیفائن نہیں کر پاتے، تو اس کا مطلب نہیں کہ میتھمیٹکس غلط ہے. بس زیرو سے ڈویژن ہو نہیں سکتا کیونکہ ڈویژن کے اندر زیرو کا سوال نہیں اٹھے گا. ڈویژن کہتے ہیں بانٹنے کو. اب زیرو سے کیسے بانٹو گے؟ آپ کو بانٹنے والے جن چیزوں میں بٹنا ہے انہیں کی وجود نہیں ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں. آخری میں جا کے آپ ایک پوائنٹ پہ رکتے ہیں. تو اس رکنے کی وجہ سے اس کو بے تکا بے منطقی نہیں بیٹھے. تین کے معاملے میں آدمی ایسا کوئی کیا اس کے اندر کا کفر، اس کا انکار، اس کی نافرمانی اس کو ہی کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا اس لیے ہمیں نہیں ماننا.